تشریف لاتے ہیں معزز مہمان علامہ محمد ناصر مدنی صاحب، ناصر مدنی صاحب، مولانا ناصر مدنی صاحب، حضرت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جناب علامہ ناصر مدنی صاحب۔ آج میں اپنی بھائی اس چوئنڈا کے اندر طبیعت کل سے بہت خراب بخار اور میں اس کا دل نہیں توڑا، مجھے کہنے لگا بھی بس آپ آ جائیں، میرے سے بولنا ہی نہیں چلتا، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے اس ٹائم بیٹھا ہوں اور دوست احباب میرے سے تو بولا جا رہا ہوں، تو میں اپنے دوستوں کو، اپنے جنوں کو، جتنے میرے دوست ہیں، بیٹے بھائی، ان کی موجودگی میں مومن بھائی اور ان کے والد مومن صاحب بڑی محبت سے مجھے کہتے ہیں کہ چنڈے میں آپ کو خطاب کرانا، تو میں نے ان کو بولا کہ میں تو آج آ نہیں سکتا، کتنی طبیعت میری خراب، ادھر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سے تو بولنا ایک لفظ نہیں جاتا، جتنے دوست آئے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی محبت سے آئے۔ معزز سامعین، تو اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا شان بخشیا، بڑی عزت نہ نوازیا۔ بے نیاز نے فرمایا ماں کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت ساری کائنات، سوا لاکھ نبی، انبیاء، رسول، سبھی یہی پیغام دیا مصطفیٰ نے کہ میرے نبی کی تابعداری کریں۔ سوا لاکھ نبی معراج کی رات مصطفیٰ کے پاس اقصیٰ میں کھڑے ہوئے دنیا کو پیغام دیا، اللہ نے کی محمد سے وفا، تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، جتنے دوست احباب حضور دی محبت بیٹھے، میں ایکو تھوڑی کھوڑا
معزز سامعین اللہ، بے نیاز اپنے محبوب کو بڑی شان والا نبی بنایا، اور اتنی عظمت اتنی شان بخشی، اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان والا عزت والا رسول بنا کے بھیجا، اور بے نیاز نے فرمایا حملی والے انہاں لوگوں کو اعلان فرماؤ کائنات کے اندر اگر عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، کملی والے سے محبت کر لو، میں دنیا میں عزت عطا کر دوں گا اور آخرت کو اپنے نبی کا دیدار عطا کر دوں گا۔ جو توجہ کو گئی توجہ معزز سامعین حضرات، بے نیاز اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنا کر بھیجا، اور اس کی مثال وہ دیکھنے یہ ہزاروں لوگ حضور کے نام مار مٹنے کے لیے تیار ہوتے، اور یہ چمنڈا کی عوام حملی والے کے نوکر میرے بھائی مومن کی سجائی محفل میں اس چمنڈا سٹی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میرج حال میں آئے اور دنیا کو بتایا کہ ہم محمد عربی کے شدائی ہیں، کملی والے کے وفادار ہیں، اور حضور کے نام پہ اپنا تن من سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ مجھے کہے سبحان اللہ۔ معزز سامعین اللہ نے اپنے محبوب بڑی عزت والا محبوب بنا کے بھیجے، اور کتنی شان والا، سنیے ساری عمر کرام ختم ہونیاں نہیں، ستا سونے محمد دی شان دیاں ودعا مکڑا ملہر زلفاں دسم صورتاں آپ قرآن دیاں، لوگی پتھر مارن او دعا دے وے ایتھے چلن زمین کرے، لوگی پتھر مارن او دعا دے وے ایتھے شانان مدنی سرکار دیاں، چمڑے مارے ہو سارے پڑھو کلمہ تانا رکھو مدینے نور جہان دی، اپنے محبوب کملی والے دی عزت واسطے بیٹھے، حضور دی شان واسطے آئے ہو، اور میں سلوک کرنا ہے چمنڈا دی عوام کہ تسی تاجدار ختم نبوت دے چوکیدار اور حضور دا کلمہ پڑھ دے ہو، کملی والے دی نوکری واسطے آئے ہو، اور میرے بھائی محمد صاحب اور ان کی ٹیم بھائی یاسر علیہ صاحب اور جتنے دوست احباب اس چمنڈا میں انتظامیہ ہیں وہ بڑی مبارکباد کی حقدار ہیں کہ انہوں نے اس غیر گزرے دور میں ہزاروں روپیہ لگا کر آج یہ کملی والے کے چوکیدار جمع کیے۔ بیٹھ جا بیٹھ جا جتنے بیٹھے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کا نام قبول فرمائے، اور میں اتنی بیماری کی حالت میں بھی آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ مونس بھائی، مومن بھائی، یہ میرے دوست ہیں بڑے پیارے، جہاں میرا پروگرام ہوتا وہاں پہنچتا ہوں، مگر ان کو میں نے بہانہ نہیں کیا، اور کوئی مولوی ہوتا تو اس نے بولا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، میں کھا نہیں سکتا، تو یہاں آ جائیں، میری حاضری ہے، یہی اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے محبوب کی سچی محبت میں اللہ ہماری حاضری بنا دے۔ جڑے بڑے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، دو امام الانبیاء اسلحہ دے نامت جہنم ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، محمد دے قہر والے، حال نصر دے سینے والے، حلیمہ دے راج والے، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا کلمہ پڑھنے والوں، حمدی والے نے فرمایا مالا عبدہ قادر صدقے جمع کیسا شان مصطفیٰ عزت اور عظمت۔ آج جتنے مسلمان
کملی والے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے حضور کی غلامی اگر تم کرتے ہو تو ہر بات میں کرو، تمہارا ظاہر بھی کملی والے کتابیں، تمہارا باطن بھی مصطفیٰ کتابیں، تمہاری خوشی بھی مصطفیٰ کتابیں، تمہاری کمی بھی مصطفیٰ کتابیں، ہمارا جینا مصطفیٰ کتابیں، ہمارا مرنا مصطفیٰ کتابیں، ہمارا ظاہر مصطفیٰ کتابیں، ہمارا باطن مصطفیٰ کتابیں، ہمارا بیٹھنا مصطفیٰ کتابیں، ہمارا چلنا مصطفیٰ کتابیں، ہمارا لیٹنا مصطفیٰ کتابیں، ہمارا بولنا مصطفیٰ کتابیں، ہمارا سلیبس مصطفیٰ کے مطابق، ہمارا جتنا دنیا میں جینا مرنا اوڑنا بچھونا مصطفیٰ کتابیں ہوگا تو ہم غلام ہیں، غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی مرضی سے چلے، غلام تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی سے چلے۔ آج کلمہ ہم مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور مرضی ہمارے اوپر شیطان کی چلتی ہے، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور مرضی دنیا دار کی چلتی ہے۔ جتنے یہ چوینڈا کے غیور مسلمان میرے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنے دور سے آئے سب کا یہ ذہن میں بڑے بات بٹھا لیں، کملی والے محبوب کی عزت پہ ہم پانا دیتے ہیں صرف لفظوں سے، عمل سے کیا ہمارے پاس اسی میں لگا میں دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے تو ہم کیا کیا رسومات کرتے ہیں۔ یہ مومن جب میرا دوست بنا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوئی، اب اماموں کا داڑھی رکھی ہے، جہاں میں جمعہ جاتا ہوں وہاں جاتا میرے پاس، یہ محبت ہے، یہ حضور سے عشق، یہ حضور سے محبت کہ اپنا اوڑنا بچھونا کملی والے کتابیں اور جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں جو مصطفیٰ کی ادا پہ عمل کریں، حضور کی سنت کو اپنی زندگی اوڑنا بچھونا بنا لے، کملی والے کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ مگر ہم نے مصطفیٰ کی زندگی صرف لفظوں میں بیان کیا، نہ تو میں سنا مگر عمل میں ہم نے قریب نہیں آنے دیا۔ مگر صحابہ وہ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا بھی، کہو سبحان اللہ، اونچی کہے اللہ نے انشاءاللہ جتنی باتیں کرانی ہیں وہ میں آپ کے سامنے کر جانی، مگر آپ جتنے بیٹھے ہیں حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، میرے لیے نہیں بیٹھے، آپ کملی والے کے پیار کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ آپ کا بیٹھنا ثواب ہے، آپ کا سننا ثواب ہے، آپ کا یہاں ٹائم گزارنا ثواب ہے۔ میرے کملی والے محبوب، بڑی عزت بڑی عظمت والے نبی، سنیے میں تو کہتا ہوں حضور جس گھڑی پیدا ہوئے اس گھڑی کا کوئی مثل نہیں۔ یہ سنیے حضور کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا، اور یہ منبر میں جتنے علماء کرام بیٹھتے ہیں یہ ختم نبوت کی برکت سے بیٹھتے ہیں۔ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ رسول آنا، اور ہم نے وہ نبیوں والا کام آگے پہنچانا ہے، حضور کا دین آگے پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہیں گے قیامت تک ہمارا مشن۔ دیکھیں یہ ربیع اول میں 2 4 4 3 پروگرام، اور آپ کو پتہ ہے تو میں تو روز بولتا ہوں 2 2 2.5 گھنٹے بولتا ہوں، مگر 2 دن سے مجھے بخار ہے تو اس لیے میں بہت زیادہ بول نہیں سکتا، مگر آپ کے سامنے ادھر آیا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مدنی صاحب آئے نہیں تھے، ٹائم دیا تھا آئے نہیں تھے۔ میں جس آپس میں بول رہا ہوں سبھی لوگ دیکھ رہے، اللہ میرا بیٹھنا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا کریں اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ سارے آمین۔
آپس میرے بھائی سرکار سودرے کے ساتھ آئے، بڑے بڑے دوست دور دور سے آئے، یہ سب آپ کی محبت ہے کہ آپ حضور کی محبت لے کر آتے ہیں، کمری والے کا پیار لے کر آتے ہیں۔ اور میں کہنا ہوں بڑی محبت ہے، اللہ دا کرم آیا جمع صدر کے نصیبان دے، اللہ دا حبیب آیا کم بن کے غریبان دے۔ حضور دینا کیسا منظر ہوئے جتنے انسان بولنا بھی چاہے، حضور کی عزت اور نموز پہ پارا دینے کے لیے آپ آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک سورج جاگ رہے گا لکھنے محمد عربی کے غلام کر تو سکتے ہیں، مان تو سکتے ہیں، مگر حضور سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا ہمارا مرنا آمنا کے داد کے لیے، ہم حضور کے لیے جیتے ہیں، حضور کے لیے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ بھی چوٹا میں یہ بات نوٹ کریں، اپنی زندگی کا مقصد حضور کی دین کی آپ یاری بنا لیں، جہاں جائیں آپ کی سوچ آپ کی فکر کمری والے کی غلامی ہو، حضور کی محبت ہو، کمری والے کا پیار ہو، اور یہی یہ چوٹے میں میرا پیغام ہے۔ جتنے میرے جانے والے جتنے محبت سے لوگ آئے، میں آج گلا خراب نہ ہوتا تو چوٹے میں بتاتا کہ کمری والے کا تو چوکیدار آیا ہے، مگر یہ سیب اور یہ بیماری ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان جدو بھی دین میں بیمار ہو جائے تو اللہ شفا دیتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ شفا دیتا ہے۔ اب لکھ لیں جتنے آئے ہیں کمری والے کے چوکیدار ہیں، حضور کے نوکر ہیں، ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ 6.5 ارب کافر دنیا میں اتنے پلید نہیں ہیں جتنا ایک ختم نبوت کا منکر انسان پلید ہوتا ہے۔ 6.5 غیر مسلم ہیں، وہ اتنے پلید نہیں ہیں جتنا ایک ختم نبوت کا منکر انسان پلید ہے۔ اور اگلی بات سنیں، 6.5 ارب غیر مسلموں کے حقوق اسلام میں موجود ہیں، مگر جو حضور کی ختم نبوت کا انکاری ہے اس کا ایک بھی حقوق اس کا ایک بھی حقوق نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے جو میرے نبی کا نہیں اس کا کچھ بھی نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں موت اور کامی تو سب کچھ نام کمل ہے۔ حضور کی محبت میں جینا سیکھے، کمری والے کے پیار میں جینا سیکھے، اور دن ڈال کے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو کمری والے کا دین بتائیں، اپنے بچوں کو غسل کا طریقہ سکھائیں، اپنے بچوں کو وضو کا طریقہ سکھائیں، اپنے بچوں کو اٹھنا بیٹھنا حضور کے مطابق اور نہ بچھونا، یہ کمری والے کا پیار۔ مگر آج جتنی میری بہنیں آئیں، دوست احباب آئے، آپ کا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، اور ہمارے ساتھ کمری والے کا پیار مل جائے، اور حضور سے حضور کا پیار ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم جیئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے اور مریں گے تو مصطفیٰ کے لیے۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں چوئنڈا میں جتنے میرے دوست آئے ہیں، میرے بزرگ آئے اور بڑی محبت لے کر آئے تھے، اور اللہ یہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ اور سنیے قرآن کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمت للعالمین، آپ نے اپنے نبی کو رحمت عالم بنا کے بھیجا۔ اور یہ جو محفلات ہے یہ حضور کی عزت کے لیے سجائی گئی، کمری والے کے پیار کے لیے سجائی گئی۔ اور جتنے میرے بچے بیٹھے ہیں سنیے، اپنے نبی کو اپنے تک محدود نہ کرو کہ ہمارا نبی ہے، میرا نبی ساری کائنات کا نبی ہے۔ مجھے بولو، ساری کائنات کا نبی بن کے ہے۔ میرا نبی امت مسلمہ کا نبی نہیں ہے، میرا نبی تمام جہانوں کا نبی بن کے ہے۔ حضور ساری کائنات کے سردار بن کے آئے۔ اور جتنے تسی بیٹھے ہو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کریں۔ یہ میں دیکھتا ہوں فیس بک میں، میں تمام مسالت کی مسجد میں جا کے جلسے کرتا ہوں اور اکثر لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ بھئی یہ ادھر کو جاتے ہیں، یہ ادھر کو جاتے ہیں۔ بھئی ادھر چونڈے میں دو پارٹیاں ہونی چاہیے، ایک ختم نبوت کے ماننے والے اور دوسرے منکر ختم نبوت کے ماننے والے جو ہیں ان میں تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ چونڈا میں تمہارا مقابلہ صرف ایک سے ہو کہ ہم نے ان کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھانا ہے۔ ہم یہ گروہوں میں کیوں بٹ گئے؟ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ ہم گروہوں میں نہ بٹیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ اور اس کے رسول کے تابع بن جائیں۔ مگر آج کتنے مسلمان ہیں کوئی سلوک ہی نہیں، کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پیرے میں سب آیا دھوتی چاہ۔ اتنی محبت سی لوگ کٹھے کہہ کے کھاندے سن، کٹھے کہہ کے پیندے سن، جدو توتیاں کے پگا دا رواج ہوندا سی، اس دا سانیاں تے سب دا خیال ہوندا سی، قتل کسے نو بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی، تگڑے مال دے خون دا حساب ہوندا سی، اودوں لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی، جدو جج وی جمالا تے سراج ہوندا سی۔ انسان اپنے اندر جتنے میرے بچے یہ بات توجہ سے سن لیں، آج خیر خواہ بن گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے گھراں اکٹھے بیٹھا کرو، بچے اکٹھے بیٹھ کے جس طرح ماں باپ دے کول ناشتہ کرتے سی، اج اسی کہاں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، دکانوں دے اکٹھے بیٹھے، بازار چ بھی اکٹھے بیٹھ گئے، سارے گھر چ بھی اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور بازار چ بھی اکٹھے بیٹھنا چاہیے، رشتے داراں چ بھی اکٹھے بیٹھنا چاہیے، مگر اسی بھی اتنے موبائل کا یوز کرتے، جتنے اسی اکٹھے بیٹھتے اتنے موبائل کا یوز کرتے، کسی دن سلام دے بھی مسجد کے نمازی آتے، نمازی اکٹھے نہیں بیٹھتے، نماز پڑھ کے واپس کسی نے ہاتھ بلانا پسند نہیں کرتے۔ لمحہ فکریہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کماں وچ تعاون کرنا یہ پرہیزگاروں کی لسٹوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم کتنی مرضی دوڑ لگا لیں، جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہماری دوڑ ختم ہو جائے گی، یہ انسان کی حوث، یہ حرص ختم نہیں ہوگی۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے تابع آ جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ کھڑا بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے اس واسطے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور دی عزت اور عظمت ہے، تساں جناب مل کے محبت نال میرے ساتھ حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں بیٹھے، کمری والے کی محبت میں بیٹھے اور بیٹھتے کوئی نہیں بیٹھتے۔ آج کمری والے محبوب میں صدقے جاواں، حضور دی عزت و نموز نے کیا کہنے، جس اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا، اور میں کہتا ہوں اپنے نبی کے بارے، اپنے نبی کی عزت اور نموز کو میں روزانہ کہتا ہوں یہ بات، راجی مل کے
سبھی نے میرے ساتھ گانا لگانا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میں پکارو زندہ باد، تم پکارو زندہ باد. شاہ پکارے زندہ باد، ہر پکارے زندہ باد. مہر پکارے زندہ باد، قرآن پکارے زندہ باد، حدیث پکارے زندہ باد، نبی پکارے زندہ باد، ولی پکارے زندہ باد، قرآن پکارے زندہ باد، حدیث پکارے زندہ باد، شاہ پکارے زندہ باد، خدا پکارے زندہ باد، میں پکارے زندہ باد، عرش پکارے زندہ باد، فرش پکارے زندہ باد، اقصی پکارے زندہ باد، میراج پکارے زندہ باد، گورا پکارے زندہ باد، کالا پکارے زندہ باد، جہر پکارے زندہ باد، وطن پکارے زندہ باد، ملک پکارے زندہ باد، فلک پکارے زندہ باد، فلک پکارے زندہ باد، ملک پکارے زندہ باد. ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. یہ ہے میرے نبی کے دیوانے. ہم اپنے نبی کا تذکرہ دل دھڑک کریں گے اور یہ لکھنے جتنے میرے نبی کو مٹانے والے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ گئے ہیں، مٹ جائیں گے. عطا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. کمری والے کبھی چرچا تیرا، حضور کا چرچا مٹانے والے خود مٹ گئے اور مٹ جائیں گے. حضور کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا. اور میرے مصطفیٰ کی عزت اور نموز کے کیا کہنے. اللہ نے اپنے نبی کو بے مثل اور بے مثال بنایا اور اپنے نبی کی شان بڑی عزت والا نبی بنا کر بھیجا اور ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا. اور قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، حساب نے نبی کا ذکر بلند کر دیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کتنے مسلمان حضور کے چوکیدار بن کے یہاں کھڑے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا دیر میری طبیعت خراب ہونے کے باوجود بڑی بیٹھ کے محبت کا ثبوت دیا اور دل سے دعا بھی دی مجھے اور بڑا پیار دیا. تم نے چوڑا والوں میں انشاءاللہ بھی نہیں جاتا. آپ کو پتہ میرا